حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل جل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، تہہ دل سے آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور تمام روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی استطاعت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ کے درمیان جو مقدس اور متبرک مہینہ رونما ہوا ہے، یہ مہینہ اپنے دامن میں بہت ساری رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے استقبال ماہ رمضان پر بیان کیا تھا، آئیے آج پھر یہ مہینہ ہی رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے تعلق سے ہی آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 155 کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اس حدیث پاک سے بھی اس مقدس مہینے کی عزت و اہمیت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، آئیے میں آپ کو بتاؤں، مکہ معظمہ میں ماہ رمضان المبارک گزارنا کتنی بڑی سعادت مندی اور ثواب کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ معظمہ میں رمضان کا روزہ پایا اور روزہ رکھا اور رات میں قیام یعنی نوافل پڑھے، تو اس کے لیے دوسری جگہ کی بانسبت 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن حسنہ اور ہر رات حسنہ لکھے جائیں گے۔ حضرات محترم، اگر ہمیں اور آپ کے اندر استطاعت ہو تو ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، آئیے میں نے جو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ
ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں آپ نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ اس حدیث میں یہ بیان آیا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، جب شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس بات پر یہ سوال وارد ہو رہا ہے، یہ اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ جب شیطانوں کو اس مقدس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، پھر لوگ گناہوں کے کام کو انجام کیوں دیتے ہیں، لوگ برائیوں کے کام کو انجام کیوں دیتے ہیں؟ آئیے اس سوال کے متعدد جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آئیے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں وہ کھلے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے صفدت مردۃ الشیاطین، یعنی سرکش شیاطین اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا جواب یوں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین دو ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث کرتے ہیں، گناہ کے کام کرواتے ہیں، برائی کے کام کرواتے ہیں، تو وہ شیطان دو ہے، ایک داخلی شیطان ہے اور دوسرا خارجی شیطان ہے۔ داخلی شیطان یعنی جو اندرونی شیطان ہوتے ہیں، اور خارجی شیطان جو باہری شیطان ہوتے ہیں، اور اس کو عربی میں لمۃ الشیاطین قرینۃ من الجن اور اردو میں ہمزاد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمزاد کا معنی ہوتا ہے ہم مثل، ہم برابر۔ تو جو خارجی شیطان ہوتے ہیں، جو باہر نکل کر لوگوں کو گناہ کے کام کرتے ہیں، قید کر دیا جاتا ہے، اور داخلی جو ہے آزاد چھوڑ دیا جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ گناہ کے کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کو 11 مہینہ اس قدر بہکاتا ہے اور لوگ شیطان کے آ جاتے ہیں اور اس کے بہکانے پر اس ہو جاتے ہیں تو 1 مہینہ حضرات محترم، آئیے اس رمضان کے مقدس مہینے کم از کم ہم لوگوں کو اس بات کا اثر ہو جائے کہ شیطان سے زیادہ گناہ کے کام کرنے پر، برے کام کرنے پر ہماری ذات زیادہ ذمہ دار ہے۔
ہم خود بخود زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے، ہمارے پاس عقل موجود ہے، ہم اور آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کس چیز میں گناہ ہے اور کس چیز میں ثواب ہے۔ اگر شراب پئیں گے تو شراب پینا حرام ہے، یہ ہمارے عقل تسلیم کر رہا ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نماز چھوڑنا یہ گناہ کی بات ہے، یہ ہماری عقل تسلیم کر رہا ہے۔ اور دیگر زنا کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا اور دوسروں کی برائی کرنا، ان تمام چیزوں میں گناہ ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہماری عقل تسلیم کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اور آپ گناہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، شیطان سے زیادہ ہم اور آپ زیادہ گناہ کے کام کرنے کے ذمہ دار ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عقل کے ذریعے ہم گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں سے۔ حضرات محترم، لیکن اس مقدس مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی راتوں کو کھیل میں، لہو و لعب میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی لوڈو کھیل رہا ہے تو کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی اپنے موبائلوں میں طرح طرح کے چیزیں دیکھنے کا کام انجام دے رہے ہیں، کوئی جوئے میں اس رات کو گزار رہا ہے۔ اس مقدس رات میں بھی کچھ لوگ جو ہے ان جیسے گناہوں میں ملوث ہے۔ تو حضرات محترم، پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ شیطان سے زیادہ گناہ کے کام کرنے پر ہم خود بخود ذمہ دار ہیں، ہماری ذات ذمہ دار ہے، ہم جو گناہ کے کام انجام دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم اور آپ گناہ کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس مقدس رات کو ہمیں اور آپ کو لہو و لعب میں، لوڈو میں، گیم میں اور دیگر چیزوں میں گزارنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو جو ہے تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تراویح کی نماز کے بعد بھی اگر آپ بیدار رہ سکتے ہیں، جگ سکتے ہیں تو نوافل کی نماز پڑھیں، لیکن اپنی رات کو دیگر حرام کاریوں میں اپنی رات کو نہ گزاریں۔ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھیل میں اور لہو و لعب میں اپنی رات کو گزار دیتے ہیں، لیکن غفلت کی وجہ سے نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس طریقے سے آپ کو رات گزارنا کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے عبث اور بیکار ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مقدس رات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزارنی چاہیے۔ حضرات محترم، آئیے اس رمضان کا مقدس مہینہ اس طریقے سے متبرک اور مقدس ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، یعنی پہلے عشرے میں 1 رمضان سے لے کر 10 رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا دریا بہاتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، مغفرت اور بخشش کا ہے، یعنی دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مغفرت فرماتا ہے، اس قدر بخشش فرماتا ہے کہ جس طریقے سے دریا میں سمندر بہے جاتے ہیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے نجات کا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ آئیے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں رمضان کے مقدس مہینے کے تعلق سے۔ آئیے سب سے پہلے روزہ کی تعریف سماعت کریں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکنے کا، یعنی ہمیں اور آپ کو دن میں نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، اور نہ اپنی بیوی سے
مجامعت کرنی ہے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ آ رہا ہے، اگر کوئی شخص بھول کر کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ حضرات محترم، اگر بھول کر کوئی شخص پانی پی لے یا کھانا کھا لے تو اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور سحری اور افطار، سحری میں کچھ لوگ جو ہے بڑی غفلت کے ساتھ کام لیتے ہیں، جیسا کہ آج وقت سحری جو ختم تھا وہ 5:18 پر، تو 5:18 سے پہلے ہم اور آپ کو سحری کر لینی ہے۔ جو بھی کچھ کھانا ہے پینا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو سگریٹ لگا لیتے ہیں، منہ میں جو ہے کھینی ڈال لیتے ہیں، تمباکو ڈال لیتے ہیں اور بیڑی پینے لگتے ہیں۔ جب مؤذن فجر کی اذان دیتے ہیں تب وہ لوگ جلدی جلدی جا کر سگریٹ پھینکتے ہیں، بیڑی پھینکتے ہیں اور تمباکو نکال کر پھینکتے ہیں۔ حضرات محترم، 5:18 پر سحری کا وقت ختم ہے، اگر 2 سیکنڈ بھی آپ اس کے بعد کچھ کھائے اور پیے، گویا کہ آپ جو کھائے اور پیے وہ یہ صبح صادق کے بعد کھائے، گویا کہ آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ کو پورے دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب کی بات نہیں۔ تو وقت سحری آپ لوگوں کے پاس کیلنڈر موجود ہوگا، ٹائم ٹیبل موجود ہوگا، تو سحری کا جو وقت ختم ہے اس سے پہلے ہی آپ پان چبا لیں۔ سگریٹ جو پیتے ہیں، تمباکو کے جو عادی ہے، تو یہ لوگ اس سے پہلے ہی جو ہے اپنے منہ کو صاف کر لیں، تاکہ ہم اور آپ جو روزہ کا جو وقت ہے، روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، تو صبح صادق میں ہم روزے میں داخل ہو جائیں اور کھانے پینے سے اس سے پہلے فارغ ہو جائیں۔ اب رہی بات روزے کی نیت کرنے کی، تو روزے کی جو نیت ہے وہ ہم رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات جو ہے یہ روزے کی نیت کا محل نہیں ہے۔ روزے کی نیت کا محل کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر ظہوے کبریٰ تک، یعنی وقت زوال تک، یہ کیا روزے کی نیت کرنے کا وقت ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر ظہوے کبریٰ سے پہلے تک روزے کی نیت کیے تو آپ کا روزہ ہوگا، اور اگر وقت زوال کے بعد اگر آپ روزے کی نیت کریں گے تو آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم اور آپ سحری کریں تو سحری کرنے کے بعد پھر روزے کی نیت کریں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان ھذا۔ اگر کسی کو دعا یاد بھی نہ ہو تو اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں، یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔